السلام علیکم۔ پی ڈی ایم کا 25 تاریخ کا اجلاس اور عدم اعتماد، یہ ایک ایسا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے پاکستانی سیاسی تاریخ میں کہ کچھ عرصہ پہلے تک جو چیز کہا جاتا تھا کہ بالکل یہ انہونی ہے، ہو ہی نہیں سکتی کہ دوبارہ شریف فیملی سے کسی ایک کو کنسیڈر کر لیا جائے کہ وہ بھی متبادل امیدوار کے طور پر سامنے آ سکتا ہے، لیکن اس تیزی سے پچھلے چند ہفتوں میں اس معاملے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ اور شاید جس معاملے میں بہت سے لوگ پہلے قیاس رائیاں کرتے تھے کہ شریف فیملی تو رول آؤٹ کر دیں، جو پی ٹی آئی کے بہت سارے وزراء نے بھی کہا تھا کہ 4 شریف تو نکال دیں، ان سے ہٹ کے کوئی آئے گا تو آئے گا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے اور کافی اس کے اوپر جو سینئر لیول کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سے ہم نے بیک گراؤنڈ میں جب سوال جواب کیے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے، تو شہباز شریف کا نام ممکنہ طور پر پی ایم ایل این سے جب نو کانفیڈنس موشن موو کی جائے گی پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف، تو ممکنہ طور پر امیدوار شہباز شریف ہوں گے پی ایم ایل این سے۔ 25 تاریخ کا جو اجلاس ہے پی ڈی ایم کا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم کا بھی حصہ نہیں ہے، جے یو آئی ایف اس میں بڑی جماعت کے طور پر پی ایم ایل این کے ساتھ موجود ہے، تو ایک کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پی ڈی ایم کے فورم سے ان کو نامینیٹ کر دیا جائے کہ پی ڈی ایم کے امیدوار شہباز شریف ہوں گے جب یہ حزب اختلاف کی جماعتیں عدم اعتماد لے کر آئیں گی قومی اسمبلی میں، تو پی ڈی ایم سپورٹ کرے گی شہباز شریف کو۔ اگر اس کا اعلان ہو جاتا ہے فارملی پی ڈی ایم کے فورم سے 25 تاریخ کو، تو اگلا مرحلہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرتی ہے کہ نہیں، کیونکہ قومی اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی کے ووٹ کافی زیادہ اس معاملے کو حتمی شکل دینے میں ان کا ایک کردار ہوگا۔ پیپلز پارٹی سے حمایت ملنے کے بعد دو بڑی حلیف سیاسی جماعتیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہیں وہ ہیں کاف لیگ اور ایم کیو ایم۔ بابسوخ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف بذات خود اور پی ایم ایل این کے کچھ سینئر ممبرز پچھلے چند ہفتوں سے وہ بیک گراؤنڈ انٹریکشن ان کا کاف لیگ اور ایم کیو ایم کی قیادت کے ساتھ جاری ہے، اور وہ پیش رفت بھی اکٹھی سامنے آئے گی ود ان نیکسٹ فیو ڈیز۔ یہ بڑی سرپرائزنگ نیوز تھی جب چند روز پہلے میں نے اس کو پہلے دن رپورٹ کیا کہ یہ چیز ممکنہ طور پر پی ڈی ایم کے اجلاس میں عدم اعتماد کے حوالے سے حتمی شکل اختیار کر سکتی ہے، لیکن اس کے بعد بہت تیزی سے اس کے اوپر پیش رفت بھی ہو رہی ہے۔ ابھی تک شہباز شریف کے متعلق اطلاع یہ ہے کہ ان کو کرونا کا شکار ہیں اور وہ سامنے نہیں آئے اور ان سے انٹریکشن بھی نہیں ہو رہا، اور حکومت کے بھی کچھ وزراء آج کل کرونا کا شکار ہیں، وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھے، لیکن یہ جو سیاسی ہلچل ہے یہ شاید اب رکے گی نہیں، اور پی ایم ایل این کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو بھی تبدیلی ہوگی، شہباز شریف اگر بن جاتے ہیں اس نو کانفیڈنس موشن کے بعد وزارت عظمیٰ ان کو مل جاتی ہے، تو ود ان فیو ویکس مے بی 4 to 8 ویکس اس کے اندر یا میکسیمم 90 ڈیز اس کے اندر الیکٹورل ریفارم جو ایک بنیادی مطالبہ ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا، اس کو قومی اسمبلی میں لا کر منظور کروا کر نئے انتخابات کی طرف لے کر جائیں گے اور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ میدان میں آ جائے گا۔ شہباز شریف صرف ایک مختصر قلیل مدت کے لیے، جیسے کسی زمانے میں چودھری شجاعت حسین جب شوکت عزیز کو پرائم منسٹر کے طور پر نامینیٹ کیا گیا تھا، تو چودھری شجاعت حسین کو وزارت عظمیٰ دی گئی تھی صرف اس برج پیریڈ کے لیے، اس درمیانی مدت کے لیے، تو ابھی بھی ایک درمیانی مدت کے لیے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر نامزد کیا جائے گا۔ اگر وہ بن جاتے ہیں تو وہ ود ان 90 ڈیز ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا کر نئے انتخابات کا اعلان کریں گے، اور نئے انتخابات پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ دونوں کا مطالبہ ہے، ٹرانسپیرنٹ شفاف انتخابات۔ اس کے ساتھ ایک جڑی ہوئی خبر ہے جو آج کے پروگرام میں ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ شہباز شریف کا نام آنے کے ساتھ ہی ایک اور خبر بار بار آنا سامنے شروع ہوئی، اور وہ خبر یہ کہتی تھی کہ پرائم منسٹر ناخوش ہیں کہ جس رفتار سے یہ احتساب کے کیسز شہباز شریف اور نواز شریف کے اوپر پیش رفت ہونی چاہیے تھی وہ پیش رفت نہیں ہو رہی، اور اس بنا کے اوپر وہ شہزاد اکبر صاحب سے ناخوش ہیں۔ یہ پہلے تو قیاس رائیاں مختلف ہم نے پولیٹیکل لیڈرز کی زبانی سنی تھی، لیکن ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں عباس شبیر، انہوں نے آج یہ خبر فائل کی ہے، تو میں آج پروگرام کے آغاز میں انہی سے پہلے اپڈیٹ لے لیتے ہیں کہ جیسے ہی شہباز شریف کا نام آ رہا ہے ایک ممکنہ طور پر امیدوار کے لیے وزارت عظمیٰ کے، تو ویسے ہی شہزاد اکبر کے اوپر ناخوشی اور نیب کیسز میں پیش رفت کیوں نہیں ہو رہی، یہ دونوں چیزیں اکٹھی کیسے ہو گئیں؟ عباس شبیر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام نذیر صاحب۔ عباس کیا خبر ہے، پرائم منسٹر کیوں ناخوش ہیں مرزا شہزاد اکبر صاحب سے؟ میں نے ان سے تھوڑی دیر پہلے پوچھا تو وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی ناخوشی والی بات ہے ہی نہیں۔ جی میں نے بھی ان سے 5 بار ندیم صاحب ان کو کال کیے، لیکن ان کی طرف سے مجھے رپلائی نہیں ملا، صرف اسی خبر کو چیک کرنے کے لیے کہ ناراضگی کی کیا وجہ ہے۔ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو شاید مجھے نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کو انہوں نے دے دیا۔ لیکن جمعے کو وہاں پر پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایک میٹنگ ہوئی، اس میں
سیکوینس کے اندر احتساب کی جب بات شروع ہوئی تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو احتساب کا عمل اس وقت جاری ہے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا. ڈیلے بہت زیادہ ہے, پرائم منسٹر کو اس کے اوپر تحفظات ہیں, ریزلٹ نہیں مل رہا, کیسز بنائے جاتے ہیں لیکن اس کا آؤٹ کم کوئی نہیں نکلتا. اسپیشلی جو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے حوالے سے پرائم منسٹر آف پاکستان کا بڑا واضح طور پر یہ حکم تھا کہ اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے, وہ بھی آج دن تک مکمل نہیں ہو سکی. اور اس میٹنگ کے اندر باقاعدہ طور پر ان چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ صحیح انداز کے اندر کام نہیں کیا جا رہا. اوپن اینڈ شٹ کیسز جو ہیں, اوپن اینڈ شٹ کیسز جو پرائم منسٹر خود اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ عدم پیروی کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ عباس, التوا کا شکار ہیں. لیکن جو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ شریف فیملی کے ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے تو بات نہیں اس میں ہوئی. ہم نے اس پہ چیک کیا, ہم نے مختلف ذرائع سے جو پاکستان کے اندر کے بھی ہیں اور پاکستان کے موجود سفارتی جو حلقے ہیں ان سے بھی پوچھا, تو وہ کہتے ہیں کہ بریگزٹ میں, کیونکہ اب یو کے اس سے علیحدہ ہو گیا, تو بریگزٹ کے بعد یورپین یونین سے علیحدہ ہو گیا, تو کیا دو طرفہ معاملات جو ہیں ایکسٹریڈیشن کے اس کے اوپر بات ہوئی ہے, اس میں شریف فیملی کا تو تذکرہ ہی نہیں ہوا. ندیم صاحب یہ بھی ڈیلے ہے. اس کے حوالے سے جو ٹریٹی بار بار کہتے ہیں کہ سائن ہو جانی چاہیے برطانیہ کے ساتھ, وہ آج دن تک سائن نہیں ہو سکی. یہ ہلکا پھلکا ذکر ہوا. اسپیشلی یہ بھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ جو اربوں روپے جنہوں نے چوری کیے ہیں وہ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں جس طرح اپوزیشن تنقید کرتی ہے جب بھی یہ کوئی نئی کیلکولیشن لے کر آتے ہیں, جب بھی یہ کوئی نئی چیز سامنے لے کر آتے ہیں. اچھا عباس, آپ ہولڈ پہ رہیں. دو امیدواروں کے نام تھے, وہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. مرزا شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شہزاد اکبر صاحب بہت ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. کچھ ایسا ہوا پرائم منسٹر کی طرف سے ناخوشی آئی ہو, میٹنگ ہوئی ہے کہ کیوں نہیں کیسوں میں تیزی آ رہی؟ نہیں ندیم صاحب, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے تھوڑا سا نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مشیر کا جو کام ہے وہ کیسز کو چلانا نہیں ہوتا. تو اس خبر کے اندر تو اس طرح سے بھی کوئی مجھے بات نظر نہیں آ رہی, اور اگر وہ ناخوشی کا اظہار ہے بھی تو وہ متعلقہ اداروں سے ہو سکتا ہے. ایک مشیر جس کے پاس کوئی ایگزیکٹو اختیار نہیں ہے, اس کے اوپر تو اس خبر کی کوئی تک ہی نہیں بنتی. دوسرا بھی میں سن رہا تھا آپ کے کورسپونڈنٹ بات کر رہے تھے ایکسٹریڈیشن کا, وہ شاید میں اس کو مکس کر رہے ہیں. یہ 2 دن پہلے وہاں موجود بھی تھے جب ہماری انٹیریئر منسٹری میں میٹنگ ہوئی, جو کیبنٹ کی ایک سب کمیٹی بنائی گئی 4 رکنی. وہ ریپیٹریشن ایگریمنٹ ہے. ریپیٹریشن ایگریمنٹ ہے ویزا اوور سٹیئرز کا. ٹھیک ہے, تو اس کا ایکسٹریڈیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی جو ہے پاکستان کا برطانیہ کے ساتھ 15 سال سے مسئلہ پھنسا ہوا تھا, اب جا کے ایونچولی وہ ریزالو ہو گیا ہے. اب پولیٹیکل ول کے اوپر بات ہے. اب ری ایڈمیشن ٹریٹی ہو رہی ہے, اور ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کا جو ٹیکنیکل کام تھا, ٹیکسٹ ہے, وہ اگری ہو چکا ہے. اب باقی تو آگے دونوں طرف کی پارلیمان ہیں اور کیبنٹس ہیں, انہوں نے اپروو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو لاسٹ میٹنگ تھی وہ ریپیٹریشن ان لوگوں کی جو اوور سٹے کر جاتے ہیں, ویزا کے وائلیشن ہو جاتی ہے, ان کی ریپیٹریشن کے حوالے سے تھی. جی جی بالکل, اس میں ایکسٹریڈیشن نہیں ہے کیونکہ وہ الگ معاملہ ہے. کہیں اس میں شریف فیملی کا تذکرہ آیا کہ نواز شریف کو ہمارے حوالے کرو, پکڑاؤ یار, آپ جب مل رہے ہو تو ان کو کہو. نہیں دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ملاقات تو برٹش ہائی کمیشن سے شاید انٹیریئر منسٹر صاحب کی ہوئی تھی پچھلے ہفتے, میری ان سے ملاقات بھی ہوئی. ان کی ملاقات میں کیا باتیں ہوئی وہ مجھے میرے علم میں آپ والی میٹنگ میں ہوئی کوئی بات؟ نہیں, ہماری میٹنگ میں تو نہیں ہوئی. ہماری میٹنگ میں صرف اتنی بات ہوئی کہ جی میں ہماری, لیکن ایک چیز مرزا صاحب اور بتا دیں, ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن مارک میرے سامنے آتا ہے. میں نے آپ کی بذات خود پرسنلی بھی آپ کی کافی بریفنگز اٹینڈ کی تھی جب یہ ہنڈی اور حوالے والے شہباز شریف کے کیسز سامنے آئے تھے, تو آپ بڑے کانفیڈنٹ تھے. اور دوسری طرف آصف زرداری صاحب کے وہ جو فیک اکاؤنٹس والی کہانی تھی, میں نے بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ تھی بشیر میمن صاحب کی, اور میں بڑا کنونس تھا آپ کی اس بریفنگ سے کہ بڑی جاندار رپورٹ ہے. دونوں میں پیش رفت ہوئی کیوں نہیں؟ یہ آپ کی ناکامی ہے یا کس کی ناکامی ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. پہلی تو بات ہے کہ بالکل جو کیسز کے اندر بریفنگ دینا ہے وہ تو ایک کیسز کے اوپر اس کے حقائق کیا ہیں وہی اجاگر کرنے کی بات ہے. جہاں تک کیسز میں پیش رفت کی بات ہے تو کیسز عدالت میں چلتے ہیں. آپ حکومت سے انویسٹیگیشن کے پروسیس کے اوپر سوال کر سکتے ہیں کہ کتنی عرصے میں چل رہی ہے, کیونکہ کچھ ادارے جو ہے وہ ڈائریکٹلی حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں, کچھ ادارے بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن ایک دفعہ جب چلان عدالت میں داخل کر دیا جاتا ہے, تاریخ کب پڑتی ہے وہ پروسیکیوشن فیصلہ نہیں کر سکتی, وہ عدالت میں فیصلہ کرنا ہے. اب ہماری دیکھیں اس میں تو حکومت کی طرف سے یا جو ادارے ہیں ان کی طرف سے تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی بھی اپلیکیشن جاری ہے. قانون بھی یہ کہتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے. لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ پھر 2 اور 3 ہفتوں کی تاریخیں کیوں پڑتی ہیں. اور پھر دوسرا ایک پرابلم یہ یہ آپ ہے کہ عدالت سے ہمارے کوسچن کر رہے ہیں سر کہ 2-3 ہفتوں کی تاریخ کیوں پڑ رہی؟
دیکھیں یہ کوشچن صرف شہزاد اکبر عدالت سے شہباز شریف یا نواز شریف کے کیسز کے اندر نہیں کر رہا، یہ پاکستان کا ہر شہری کر رہا ہے کہ ایک ایک مقدمہ 10-10 سال کیوں چلتا ہے. اس نظام میں بھی تو تبدیلی کی بات ہے، اور وزیر اعظم صاحب کا اس سے بہت زیادہ کنسرن ہے. آج بھی لا منسٹری کی ایک بڑی طویل اس کے اوپر نشست ہوئی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، جہاں انہوں نے اسی نظام کو بہتری لانے کے لیے ایک پروپوزل پیش کیا ہے جو کہ کیبنٹ سے پاس ہونے کے لیے اگلے ہفتے لایا جا رہا ہے. تو یہ وہ اس میں نظام کیا کریں گے سر؟ دیکھیں اس میں جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، پاکستان پینل کوڈ ہے، قانون شہادت ہے، اس کے اندر کچھ تبدیلیاں لائی جا رہی سر ہیں. سی آر پی سی ریفارم میں 4 سال سے سن رہا ہوں، اور میں نے فروغ نسیم صاحب سے شاید پہلے انٹرویو میں کہا تھا کہ سب سے پہلا نیکی کا کام ہوگا اگر آپ کر دیں. 4 سال گزر گئے، نہیں ہوا. جی بالکل، اس میں آپ کی بات درست ہے، لیکن اس میں اصل میں دیکھیے یہ 200 سال کے بعد آپ نظام بہتر کرنے جا رہے ہیں. اس میں کنسلٹیشن کا پروسیس ہے، جوڈیشری سے کنسلٹیشن ہوئی ہے، بارز کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی ہے، سول سوسائٹی کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی ہے، وہ پورا ڈرافٹنگ عمل ہوا ہے. میں بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں، اور آج ہی ہماری اس میں کنسلٹیشن کمپلیٹ ہو کے CCLC سے وہ پاس ہوا ہے. اس کے بعد پرائم منسٹر کو اس کی بریفنگ دی گئی ہے، اور اگلے ہفتے کابینہ کو اس کی بریفنگ دی جائے گی، جس پہ کابینہ اگر پاس کرے گی تو پھر پارلیمان کے سامنے لے آ جائے گا. سر شہزاد اکبر صاحب، پرائم منسٹر کی ڈسپلیئر کی ریزن میں وہ پولیٹیکل محرکات تو نہیں ہیں جو سننے میں آ رہے ہیں کہ 25 تاریخ کو PDM کا اجلاس ہے، تو وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اگر وہ پرائم منسٹر کے ممکنہ امیدوار اپوزیشن کے بن جاتے ہیں تو کیوں نہ ان کو پہلے ہی رگڑا لگایا جائے، نیب پکڑے اندر کریں ان کو، پتہ ہی نہیں صاف ایسی کریں. کوئی، دیکھیں ایسی میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے. دیکھیے شہباز شریف کے جو اپنے کیسز ہیں وہ ان کی انڈیویجول نوعیت کے اندر ہیں. جو ان کا پولیٹیکل جو بھی ایشو ہے وہ ان کا پولیٹیکل سفیر کے اندر ہے، اور اس میں تو اور بہت سارے سوالیہ نشان پیدا ہو گئے ہیں کہ نون لیگ کے اندر بھی 4 امیدواروں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات طے شدہ تو نہیں ہے کہ PDM کے اندر نون لیگ ہی کا امیدوار ہوگا. پیپلز پارٹی بھی خیر نہیں رہی، لیکن دوسرے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں. اور کیا PDM ایک ایسے امیدوار کے اوپر چلے گی جس کے اوپر 2 منی لانڈرنگ کے بڑے کیسز اس وقت ٹرائل کی صورت میں ہیں. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو پولیٹیکل سفیر میں ہیں. اب ان کا کیسز اور ان دونوں کو یکجا کرنا، اکثر اس کا فائدہ جو ہے وہ پولیٹیکل لوگ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کے جو کیسز ہیں وہ تو اپنی جگہ قائم ہیں. جو آپ کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیسز آپ نے بھی ذکر کیا، وہ شاید تو ختم نہیں ہو جائیں کیا گے، وہ پرائم تو منسٹر عدالت میں محسوس رہیں گے. کرتے ہیں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز؟ جی بالکل، وہ تو باقاعدہ بات کرتے ہیں. میں تو یہ آپ کو کہوں گا کہ آپ خود اس کا جو ایویڈنس عدالت میں پیش ہوا ہے، پبلک ڈاکومنٹ ہے، اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور کسی دن کوئی نشست رکھ لیں شہباز شریف لیکن صاحب سر سے ان اگر سے. پرائم منسٹر بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں تو پھر وہ شٹ ہوئے کیوں نہیں؟ ابھی تک ان کو سزائیں کیوں نہیں ہوئی؟ وہی جو ہم پروسیس کی بات کر رہے ہیں، پروسیجر کی بات کر رہے ہیں، کہ آپ کو عدالتوں میں ایک پورے ٹرائل کے پروسیس سے گزرنا ہے جو کہ ڈیو پروسیس کے لیے ضروری ہے. اب عدالتوں میں چیزیں چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ یہ اس میں بھی پیش رفت ہوگی اور یہ جلد اس میں تکمیل ہوگی. آپ تھوڑا سا یہ تو چیک کر لیجئے کہ احتساب عدالت میں 4 ماہ تک تو ججز کی تعیناتی نہیں ہو سکی لاہور میں، پھر کورٹس کو شفٹ کرنا پڑا. تو یہ بڑے کچھ ہمارے سسٹم کی بھی خرابیاں ہیں سر جس وہ کی وجہ احتساب سے اکثر عدالت میں تعطل ہو تعیناتی جاتا. کس نے کرنی تھی سر؟ جی یہ جوڈیشری کرتی ہے. جی سر، میں اسی لیے سوال کیا، میں ان کا یہ نہ کہ اپوزیشن کے اوپر ہو کہ انہوں نے نہیں جج تعینات ہونے دیا. شہزاد اکبر نہیں صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے مجھے وقت دیا. لیکن پاس 2 نام بھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان پہ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ عباس شبیر صاحب نے پوری جو انویسٹیگیشن کی تھی اس کے مطابق ایک حسنین اصغر صاحب اور ایک اظہر صدیق صاحب، 2 لوگوں کے انٹرویوز ہوئے ہیں فرائیڈے کو. وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ ایز ویل؟ نہیں، میری کوئی علم میں ایسی بات نہیں ہے. آپ اس پہ کامنٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جناب آپ کا، شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ تھے. جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہے، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مولا بخش چانڈیو صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، ریاض فتحانہ صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور ڈاکٹر مصدق ملک ہمیں جوائن کر رہے ہیں PMLN سے. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کروں گا. جی پروگرام میں ڈاکٹر مصدق صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر مصدق صاحب، اگر آپ نے وہ خبر پہلی سن لی ہو جو میں نے انٹرو میں بولی تھی، دوبارہ آپ سے اس پہ کامنٹ چاہوں گا کہ PMLN کی جانب سے ممکنہ طور پر شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں عدم اعتماد کی صورت میں، اور PDM کے اجلاس میں کوشش کی جائے گی کہ باقی جماعتیں جو PDM کا حصہ ہیں ان کی بھی اس معاملے میں تائید حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. یور کامنٹ آن دیٹ سر؟ جی مجھے جو معلوم ہے، جو پارٹی کا موقف ابھی تک چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر کوئی بھی بنے آئین اور قانون کے تحت، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس طرح کا بھانمتی کا کنبہ جو ہوتا ہے کہ 2 یہاں کے وزیر 3 وہاں کے وزیر، یہ لانگ ٹرم نہیں ہونا چاہیے. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے
تو اس کے بعد جلد از جلد الیکشنز ہونے چاہیے، فوری طور پہ اسمبلیز ڈیزالو کر کے ایک فیئر الیکشن کروانا چاہیے جس پہ لوگوں کو اعتماد ہو، اور ایک لیجیٹمیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ مشکل فیصلے کرے جن کی انتہائی ضرورت ہے اس وقت ملک کو. یہ جو تو ہماری مصدق صاحب کیا پی ایم ایل این کے اندر اس مسئلے پہ کلیئرٹی موجود ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی، بگ اف ہے، اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ کتنے دنوں میں انتخابات کروائے گی جو بھی حکومت مارز وجود میں آئے گی؟ جی اس وقت تک جو موقف جو ہماری گفتگو چلتی رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ جلد از جلد، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو نئی حکومت عبوری حکومت کی شکل میں آتی ہے یہی چلتی رہے، یہی ادی پچدی، آدھے میرے وزیر آدھے آپ کے وزیر چلتے رہیں. تو ابھی تک جو پارٹی کے اندر زیادہ تر گفتگو ہوئی ہے وہ اسی دائرے میں ہوئی ہے. بالکل صحیح. چانڈیو صاحب سے پوچھتے ہیں. چانڈیو صاحب، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں کچھ بھی ہونا ہے تو آپ کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہونا. بلاول نے گزشتہ روز جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ معنی خیز تھی. انہوں نے کہا کہ نون لیگ ہمارے موقف پہ آ گئی ہے، کیونکہ اوریجنلی آپ کی داری صاحب کی پی ڈی ایم کی شاید پہلی نشست میں یہ تجویز تھی کہ بزدار سے شروع کرتے ہیں، نو کانفیڈنس، پھر مرکز میں آئیں گے. تو آپ کی جماعت اب کہاں سٹینڈ کرے گی؟ آپ سپورٹ کریں گے؟ ہم نے کل چیئرمین صاحب کا بڑا واضح بیان ہے پرسوں، بڑا اچھا بیان ہے ان کا کہ اگر وہ ہمارے موقف کی پر آ گئی ہیں، ہمارے موقف کی حمایت کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی برا نہیں لگتا، ہم اصولی طور پہ کرتے ہیں. اس سے پہلے چیئرمین صاحب نے کہا تھا، اور ہم بھی ان کے پیچھے ہم بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ساتھ رہیں یا الگ رہیں، مقصد ہمارا ایک ہے کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت قائم ہو اور حقیقی نمائندہ ملک کا وزیر اعظم بنے، اور کسی کی چھتری کے بغیر. اداروں کی اپنی اہمیت اور عزت ہے، اس کو تو کوئی چھیڑ نہیں رہا ہے، لیکن یہ جو مصیبت ہے گلے میں پڑی ہوئی تو ہم نے تو صاف واضح تو بات پیپلز کیا. پارٹی اس مسئلے پہ اگر پی ڈی ایم اتفاق رائے پیدا کر لیتی ہے تو آپ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ساتھ دے گی اس مسئلے کا؟ دیکھیں کہ جہاں سیاسی موقف کی بات ہے، اگر انہوں نے ہمارا موقف تسلیم کر لیا ہے، ابھی استعفاء بھی نہیں ہوگی، بے اعتمادی بھی ہوگی اور تبدیلی آ رہی ہے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کاف لیگ اور ایم کیو ان کا کیا رول ہوگا؟ سچی بات بتاؤں، نہ یہ اپنے بس میں تھے نہ اپنے بس میں ہیں، نہ وہ بس میں تھے نہ بس میں ہیں. جب بھی کوئی اچھی ہوا چلے گی، جس رخ پہ ہوا چلے گی، جشن بہاراں ہوگا تو یہ اس کا حصہ بن جائیں گے. یہ بڑا اچھا بیان ہے سر. لیکن آپ فتیانہ صاحب، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اتحادی آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں؟ ندیم ملک صاحب، میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر دفعہ ہم سنتے ہیں کہ اب ووٹ ہوگا تو جوائنٹ سٹنگ کا ووٹ ہو، یا ابھی یہ جو سپلیمنٹری فنانس بل آیا ہے اس پر ووٹ ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ سارے اتحادی اپنی جگہ پہ فائنانس کھڑے بل ہوئے سے ہیں. پہلے کسی نے کہا نہیں تھا کہ یہ نہیں ووٹ کریں گے، بلکہ وہ پبلکلی سٹیٹمنٹ یہاں ایم کیو ایم نے اور کاف لیگ سے ہم نے پوچھے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ووٹ کریں گے فائنانس بل کو. اس لیے میرا خیال ہے آئندہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب تو خواب دیکھنے پہ تو پابندی نہیں ہے اور خواب دیکھنے بھی چاہیے، کیونکہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ اپوزیشن کے جو تینوں بڑی پارٹی ہیں آپس میں غور و فکر کر رہی ہیں کہ ہر 3 مہینے بعد روٹیشن میں وزیر اعظم بدلے. 3 مہینے کے جب 9 مہینے پورے ہو جائیں تو پھر اگلے 9 مہینے قریب پھر وہی واپس روٹین میں، تاکہ کوئی بھی ایک آدمی لگاتار وزیر اعظم 6 مہینے نہ اچھا، رہے. یہ فتیانہ صاحب بڑی خبر دے رہے ہیں جناب. یہ ایک اور انٹرسٹنگ خبر ہے. مجھے ابھی اس خبر کو میں نے نہیں سنا، ابھی فتیانہ صاحب نے مجھے یہ بات بتائی، میرے علم میں بالکل نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی تینوں جماعتیں کہتی ہیں کہ 3 مہینے تینوں جماعتیں اپنا وزیر اعظم بنائیں. ہاں جی، پہلے 3 مہینے کس کے؟ یہ آپس میں فیصلہ کریں گے. مولانا صاحب کی خواہش ہے کہ پہلے ان کو موقع ملنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی 3 ماہ چاہتے ہیں کہ ان کا وزیر اعظم بن جائے. یہ سنا بار افواہ ہے دنیا میں. نہیں، یہ افواہ ٹھیک ہوگی، لیکن ہی از ولنگ ٹو ایکسیپٹ کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جائے. میں یہ کہنے لگا تھا آئی الاؤڈ ہم ٹو کہ ان کی بات میں جو چھپی بات ہے، جو چھپی بات وہ یہ یہی ہے کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ ان جاری ہے. لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں، ان کی خواہش فتیانہ صاحب کی اجازت نہیں، ہے، خواہش نہیں، آپ تو کنفرم کر دیا آپ نے. فتیانہ صاحب کی انہوں نے اجازت تو سے تصدیق کر دی اس بات میں ان کی. سے معافی مانگ رہا ہوں. ہم ساتھ رہے ہیں، ہم ایک حکومت میں ساتھ رہے ہیں. کاف لیگ کی ہاں، طرف مطلب سے پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ رہے ہیں، ان کے بھی. اور آپ پیپلز پارٹی کے نہیں، کاف لیگ میرے کا ہمارے اتحادی تھے آپ، اور ان کو بڑا تنگ کیا نون لیگ نے اس زمانے میں جب ڈپٹی پرائم منسٹر تھے. جی ہاں، بڑی مشکل. لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں ان سے معافی مانگ کر، یہ کہہ رہے نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. ارے صحیح دیکھ لیجیے گا، اپن یہی ہے. جب فضا بدلے گی نا، فتیانہ صاحب سب سے پہلے عوام کی آواز بن کر
حقیقت کا ساتھ دیں گے. آپ دیکھیں گے, میری بات سن لیں. آپ ان سے بھی امید لگائے بیٹھے ہیں. ہمیں امید نہیں ہے, ہمیں یقین ہے. لیکن فتح صاحب آپ نے جو خبر دی ہے وہ بڑی مزے کی خبر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تینوں جماعتیں 3 ماہ کے لیے وزارت عظمیٰ لیں گی. 3 ماہ نون کی, 3 پیپلز پارٹی کی اور 3 جے یو آئی. آپس میں ان پہ لڑائی ہو رہی ہے ان کی. کوئی کہتا ہے 4 مہینے کر دیں, وہ کہتا نہیں 3 مہینے رہنے دیں. یہ ان کی خواب خیالات ہیں, لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. آج تو چیئرمین یونین کونسل نہیں بدلتا, وزیر اعظم کو بدلنا کون سا آسان ہے. آپ کو چانڈیو صاحب کو میں یاد دلا دوں, جب ساری قوتیں اکٹھی تھیں تو بھی بے نظیر صاحبہ کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہو سکا تھا, ناکام ہو گیا, اور بڑی کمزور حکومت تھی. جی ہاں, اس دور میں برتری بھی نہ ہونے کے برابر تھی. عدم اعتماد کبھی ہوتا نہیں ہے, خواہش کرنے میں حرج نہیں, لیکن پہلے تو یہ طے کریں ان کا وزیر اعظم کون ہوگا, جو اگر خدا نہ خواستہ بن جاتے ہیں تو. ہمارا جو بنا تو ان کے ساتھ یہ ہوں گے. ان کے ساتھ یہ بھی میری بات آج آپ رکھ لیں, دنیا سن رہی ہے. آج ان کے سامنے میں بھی پیشگوئی کر رہا ہوں. آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں, ان کو پتہ ہے ہمارا. اچھا, پرانی تعلقات, ہماری دوریاں نہیں ہوگی تب. مصدق ملک صاحب, یہ پیش رفت جو ہے یہ بڑی سرپرائزنگ ہے, کیونکہ چند ماہ پہلے تک تو لگتا نہیں تھا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ آپ آگے بڑھ جائیں گے اور یہ معاملات اس طریقے سے ایک ایسی سٹیج آ جائے گی کہ آپ سب جماعتیں مل کے نو کانفیڈنس قومی اسمبلی میں لائیں گے. ماضی میں آپ لوگوں کے بڑے تحفظات تھے. پی ایم ایل این کہتی تھی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, جب بھی ہم کوشش کریں گے ہمارے بندے توڑ لیں گے, جیسے سنجرانی صاحب کے اوپر نو کانفیڈنس کے موقع پر ہوا تھا. اب آپ کو اعتماد نیا کیسے ملا؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جس اینگل سے یا جس زاویے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, غالباً اس سے ایک بہتر زاویہ ہے, اور وہ ہے جی عوام کا زاویہ. میں سمجھتا ہوں آج سے 6-8 مہینے پہلے حالات اتنے زیادہ ناگفتہ بے نہیں تھے جتنے حالات اب ناگفتہ بے ہیں. اور بالخصوص یہ جو نیا منی بل آیا ہے, جس میں دودھ کے اوپر ٹیکس, دہی کے اوپر ٹیکس, دیسی گھی کے اوپر ٹیکس, جو چوزے جو خوراک کھاتے ہیں, چکن جو خوراک کھاتا ہے اس پہ ٹیکس, زرعی آلات پہ ٹیکس, 162 ارب کا ٹیکس لگایا ادویہ پہ. اور آپ نے دیکھا کہ قسمیں کھاتے رہے کہ دواؤں کی قیمت نہیں بڑھے گی, لیکن آپ نے 3 دن میں دیکھا دواؤں کی قیمت کو کیا ہوا, آگ لگ گئی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, اس سے جو عوام کا بوجھ پڑ رہا ہے وہ کوئی بھی پارٹی اٹھانے کو تیار نہیں ہے. میں کوئی ریال پولیٹک یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتی, یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں اور ایک دوسرے کو الٹانے اور جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے. کیا آپ کی جماعت سے کاف لیگ کو رابطہ قائم کیا سب سے بڑی چیز جو ہے ڈاکٹر مصدق ملک, آپ کی جماعت سے کیا چودھری صاحبان سے رابطہ قائم کیا گیا کہ وہ آپ کی نو کانفیڈنس کو سپورٹ کریں گے؟ جی ابھی فارملی تو مجھے نہیں معلوم کہ فارمل کوئی ایسی چیز ہوئی ہے یا نہیں, میرے علم میں نہیں ہے اگر ایسی کوئی گفتگو ہوئی ہے تو. لیکن ویسے سیاست کے اندر تو ہم یہ آپ کے پہلو میں جو مارکیٹ ہے, کوسار مارکیٹ, وہاں بیٹھتے ہیں, وہاں پہ کیو لیگ کے بھی ہمارے دوست آتے ہیں, پیپلز پارٹی کے دوست بھی آتے ہیں, پی ٹی آئی کے بھی بہت سے دوست ہیں, ہم سب مل کے بیٹھتے ہیں, تو یہ گفتگو چلتی رہتی ہے. مگر جو فارمل میکنزم جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس بارے میں مجھے خبر نہیں ہے. جی آپ کو خبر نہیں. آپ نے جن مشکل حالات کا ذکر کیا, پرائم منسٹر نے بھی آج ان مشکل حالات کا تذکرہ کیا ہے اپنی تقریر کے اندر. میں آپ کو کچھ بیانات سنواتا ہوں, پھر کو آگے چلاتے ہیں. ان کا بھی خیال ہے کہ مشکل حالات آئے ہیں بڑے, لیکن وہ ان کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے. سنیے گا جی مشکلوں کا ذکر. ہماری جو گورنمنٹ آئی, کسی گورنمنٹ کو اتنے بڑے چیلنجز نہیں ملے. آتے ساتھ ہی بینکرپٹ ملک, اس کے بعد آ گیا کووڈ, پھر افغانستان کا کرائسس. وہاں جب ان کی کرنسی گری, انہوں نے پاکستان سے ڈالرز خریدنے شروع کیا, ہمارے روپے پہ پریشر پڑ گیا, پھر مہنگائی کی لہر آئی اور ساری دنیا میں آئی ہوئی. آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ایکسپورٹس, ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان کی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی. 6,000 ارب کراس ہو گیا. ہمارا جو ٹارگٹ ہے, yearly ٹارگٹ, وہ انشاءاللہ 8,000 ارب روپیہ اکٹھا کریں گے ٹیکس میں. مانتا ہوں مشکل وقت ہے, لیکن دنیا میں دیکھیں کہ اس مشکل وقت سے دنیا میں کیا حالات ہیں, اور ہمیں دیکھیں جو برے حالات سے شروع ہوئے تھے اور اللہ کا کرم ہے آج کیا حالات ہیں. پرائم منسٹر نے جو جملہ استعمال کیا کہ مانتا ہوں مشکل وقت تھا, یہ 2 بڑی ریالٹیز ہیں جو شاید پرائم منسٹر کو وقت کے ساتھ ان کا احساس ہو. ایک تو ہے ناکامی اقتصادی صورتحال کو سنبھالنے کی, بہت زیادہ مہنگائی, بے پناہ قرض, 21,000 ارب کا قرضہ, اور کنسسٹنٹلی ڈبل ڈیجٹ انفلیشن, وہ اس کو سنبھال نہیں سکے. اور ایک بہت ہی نیرو مائنڈیڈنس رہی کہ اپوزیشن کا جو بھی بندہ ہے ایک ایک کو پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا. اس سے اگر باہر نکل جاتے, کیسز کو چلنے دیتے, مضبوط کرتے, نیب کو توانا کرتے, ٹرانسپیرنٹلی انویسٹیگیٹ کرنے دیتے, پھر اس کے شکنجے میں جو آتا اس قانون کے وہ بچتا ہی نہ. لیکن اپنی خواہش کے اوپر اگر کسی کو پکڑنے کی کوشش کی جائے تو وہ کیس
کبھی انجام پذیر ہوتا ہی نہیں. کوئی صاف پانی منصوبہ پتہ ہے آپ کو کہاں گیا صاف پانی؟ 55 کمپنیوں کا کیا ہوا؟ ملتان میٹرو کچھ ہوا اس کا؟ تو دیر آر سو مینی سچ پروجیکٹس جس کے اوپر قوم کا ٹائم بھی، پیسہ بھی، وقت بھی، سب کچھ ضائع ہوا، لیکن اس میں سے نکلا کچھ نہیں. پرائم منسٹر بے شمار مواقع کے اوپر اس کا تذکرہ کرتے تھے اپنی سپیچز میں پرائم منسٹر بننے سے پہلے، بعد میں بھی اس کو وہ فالو کرتے رہے، لیکن کچھ اس میں سے نکال نہیں پائے. سنیے وہ کہتے کیا تھے. پرائم منسٹر کی جو اکنامک ٹیم ہے وزراء کی، انہوں نے بھی ان کو مشکلوں میں ڈالنے میں بڑا رول ادا کیا پہلے دن سے. فائنانس منسٹر جو ان کے تھے وہ کوئی ان کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو سکے. اسٹیٹ بینک گورنر ڈبونے میں انہوں نے اور اپنا حصہ ڈالا. اسی طریقے سے جو ان کے جملے اگر ہم سنیں کہ گرمیوں میں، سردیوں میں گیس نہیں، تو سردیوں میں اب بھی گیس نہیں ہے کیونکہ ان کے وزیر وقت پہ LNG کارگو لینا بھول گئے. گرمیوں میں بجلی نہیں، ابھی بھی وہی کیفیت ہے. کہتے ہیں سرپلس بجلی ہے لیکن بجلی آتی نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہے جس کو پرائم منسٹر کو اپنی ٹیم کو ریفارم کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کر پائے. آپ اس کے اوپر فتیانہ صاحب، ابھی ہم نے جو لاسٹ دیکھا تھا پرویز خٹک صاحب کی گفتگو کوئی سامنے رکھ لیں تو آئی تھنک یور پارٹی سینئر کیڈر جو ہے وہ انڈر پریشر ہے اب ان ایشوز کی وجہ سے. ندیم ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب حکومت بنی ہے تو خزانہ خالی تھا اور بہت بڑا بوجھ تھا غیر ملکی اور باقی بینکوں کے قرضے واپس کرنے پہ. خدشہ تھا کہیں پاکستان دیوالیہ ڈکلیئر نہ ہو جائے، وہ بہت بڑا چیلنج تھا. اور پرائم منسٹر نے درست کہا کہ کرونا کی وجہ آ گئی، افغانستان کے ایشو آ گیا، بہت سارے ایسے دنیا انٹرنیشنل معاملات آ گئے، کئی سپر طاقتوں کے رویے پاکستان کے ساتھ، پڑوسی ملک کی کارستانی، یہ سارے وہ حالات ہیں. پر مسلسل اپوزیشن کی طرف سے عدم تعاون، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب پہلی سپیچ ہوئی ہے وزیر اعظم کی تو چاہیے تھا اپوزیشن وہاں ایک نئی فضا قائم کرتی، اس کو ویلکم کرتی. آتے ہی ان کا گھراؤ کر لیا گیا، کاغذ اپوزیشن کا عدم تعاون تھا یا آپ لوگوں نے اپوزیشن کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ ڈاکوؤں کے ان کے ساتھ بیٹھ ہی جایا جائے ایک اجلاس جی کے وہ اندر؟ وزیر اعظم جب پہلی سپیچ کر رہے ہیں، وزیر اعظم بننے کے بعد سب کچھ تو اس کے بعد ہوا نا، اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے یہ چور ڈاکو نہیں تھے. میں نے عرض کیا نا، ان کو چاہیے تھا کہ اس کو ایک ماحول اسمبلی کا برقرار رکھتے، بہتر رکھتے. اس وجہ سے مسلسل پرویز خٹک کا جو رد عمل تھا، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کی یہ شیئر کرتا ہے یہ رد عمل؟ نور عالم پبلکلی بولتے ہیں، باقی آپ کے وزراء میں ان سے بیک گراؤنڈ انٹریکشن کروں تو وہ 10 بندے اور بھی ان کے تحفظات موجود ہیں، سب کا نام نہیں لے سکتا. یہ انڈر پریشر ہے آپ لوگ کہ ووٹ لینے جانا ہے تو لوگوں کو کیسے سامنا کریں گے؟ مہنگائی، بے روزگاری. جی دیکھیں، جہاں تک تو بے روزگاری کا تعلق ہے اس میں تو کافی بہتری آئی ہے. 5% مارک اپ پہ گورنمنٹ کھلا قرضہ دے رہی ہے. آپ نے مکانوں کی بات کہی تو 3% مارک اپ پہلے 5 سال کے لیے حکومت بہت قرضہ دے رہی ہے اور اس سے بہت نئے مکانات بن رہے ہیں. صاحب اگر یہ باتیں جا کے اپنے جلسے میں بتائیں گے الیکشن کے وقت پہ تو آپ کے ووٹر کنونس ہو جائیں گے. اور تیسرا جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن کاشتکار کی فصلیں بھی مہنگی بکی ہیں، اس پہ زیادہ اثر نہیں پڑا. اور ملازمت پیشہ لوگوں کی تنخواہیں گورنمنٹ نے بڑھائی ہیں. ہاں جو پرائیویٹ سیکٹر میں ملازم ہیں ان کی تنخواہیں زیادہ نہیں بڑھی، یا جو بہت غریب لوگ ہیں ان پر اثر پڑا ہے. چانڈی صاحب، فتیانہ صاحب کنونس ہیں ان باتوں کے اوپر، تو پھر تو مان لینا چاہیے. ساری وہی باتیں بتا رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ فیصلہ ہونے والا ہے. یہ دل سے مان رہے ہیں. انہی باتوں کی وجہ سے وہ فیصلہ یقیناً کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بظاہر امن امان طاقت کے زور پر، یا لوگوں کی خوشحالی کے ساتھ امن امان، یا لوگوں کی تباہ حالی ہے. وہ کہتے بڑا میٹھا میٹھا بول رہے ہیں، یہ بہت اچھے انسان ہیں، میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح. یہ زیادہ عرصہ دور نہیں رہ سکیں گے ہمارے محبتوں سے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں اس حکومت کی ناکامی ہے پہلے دن سے. کسی دن یہ بھلے جو بھی بولے، پہلے دن سے یوں کروں گا، پہلا کام ہی نہیں کیا، یوں کروں گا وہ کام نہیں کیا. یار یہ آپ سچی بات آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے لگتا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان کو ہٹا کے شریف فیملی کو یا زرداری کو کوئی موقع نہیں دینے والا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اکانومی بیٹھ جانے کی وجہ سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ سب لوگ پریشانی میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب حل کیا. یہ مجھے لگتا ہے اکانومی بیٹھ گئی ہے. دیکھو بڑی اچھی، مجھے تو شاعری نہیں آتی اتنی. مشکل وقت آ جاتی ہے نا تو کشتی سے کہتے ہیں نا مسافر سوار اتارے جاتے ہیں. تو یہاں بھی بہت بڑا جو بڑی سواری ہے جس کی وجہ سے کشتی جھوم رہی ہے، اس کو ہٹائیں گے، اس بوجھ کو اتاریں گے. ہم نہیں کہتے، ہم ایسی کوئی تبدیلی کی حمایت نہیں کرتے، لیکن اگر حالات کا تقاضا ہو جائے گا، ملک کے بچانے والوں کو ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی تو کیوں نہیں پوری کریں گے؟ وہ ذمہ داری تھی، یہ ذمہ داری نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جب یہ ماحول بدلے گا نا، ان میں سے آوازیں اٹھے، ابھی بھی تو اٹھی ہے نا. یہ نور عالم صاحب کون ہے؟ خٹک صاحب کون ہے؟ اور لوگ ایمانداری کی بات ہے، میں بتاتا کیا ہوں، آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. یہ ذاتی اور نجی محفلوں میں بیٹھتے نا روتے ہیں
कहते इतनी तबाही है, महंगाई है, हम कैसे जान असल में छुड़ाएंगे? प्रेशर जो है वोट का है कि लोगों के पास जाना है तो क्या लेके कैसे जाएंगे? मुसद्दिक मलिक साहब, डायनामिक्स बड़ा मैटर करते हैं कि ऑन ग्राउंड कैसे हैं। जो संजरानी साहब वाला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसमें आपके अपने 14 अरकान टूट गए थे। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के इंतखाब के वक्त देख लें तो यूसुफ रज़ा गिलानी को तो पीटीआई वाले बंदे वोट डाला थे, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया था। मैं अभी थोड़ा सा ये रूल्स ऑफ द गेम पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि आप लोग कैसे करेंगे, बचेंगे आप या आपको मार पिटाएगी एक दफ़ा, फिर क्या होगा? कि पहले तो मैं, अगर आप इजाज़त दें तो वो इस्लामी फ़लाही रियासत पे बात करना चाहूँगा जिसका वज़ीर आज़म ने ज़िक्र किया है। ये इस्लामी फ़लाही रियासत कैसी है जी, जिसमें 50 रुपए की चीनी जो है वो 100 रुपए की हो गई है, ये है फलाह। और 360 रुपए की जो आटे का एक छोटा वो आपको मिलता था बैग जो है वो 750-800 रुपए का हो गया है। और जो आपको घी मिलता था 148 रुपए किलोग्राम, वो तकरीबन 350 रुपए किलोग्राम हो गया। और दालों का, मूंग की दाल या मसूर की दाल, उनका ज़िक्र ही ना करें, जो 100 रुपए किलोग्राम मिलती थी वो 2-2, 250 हो गई। ये कैसी फलाही रियासत है? ये कैसी फलाही रियासत है जी जिसके अंदर बड़े अमीर लोग जो हैं उनको टैक्स की ब्रेक दी जा रही है, और उनको ये अभी पीछे भी जो हमारे यहाँ थोड़ी सी गुर्बत फैली तो जो ब्रेक्स मिली वो तो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मिली। 3% पे, 2% पे, 4% पे उनको कर्जे दिए जा रहे हैं। और सेल्स टैक्स किस पे लगाया जा रहा है? मुर्गी पे। छोटे घरों पे भी दिया जा रहा है सर, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना टर्फ वाला, उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि वो पैसा सारा नई इंडस्ट्री में लगा या पैसा उसमें से निकल के रियल स्टेट में चला गया। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है मेरे ख्याल में, क्योंकि रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी आई है, उसको तहकीक करनी चाहिए। वो तो चोरी है, मगर मदीना की रियासत, एक रियासत का काम होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो लोग बहुत पैसे कमाते हैं उनको टैक्स करके, जो बहुत गरीब लोग हैं उनको थोड़ा सा ऊपर लेकर आएँ, कम से कम उनकी ज़रूरियात पूरी हों। मैं तो आपको ये चोरी के अलावा बात कर रहा हूँ कि ज़रा सोच देखें कि मुल्क के अंदर मौत का मंज़र है, लोगों के यहाँ भूख पड़ी हुई है, और हम ये कह रहे हैं अभी इस मिनी बिल में भी कि जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ हैं उनको छूट दी जाए। सोचें यार, आप खुदा का खौफ करें। दही पे टैक्स, मुर्गी पे टैक्स, मुर्गी के खाने पे टैक्स, कुदाल पे टैक्स, ज़रूरी आलात पे टैक्स, और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ जो हैं उनको छूट। एक ब्रेक, दोबारा नो कॉन्फिडेंस के ऊपर कमेंट लेना है, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे उस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दो बयानात ऐसे थे जो ये खबरें डिस्कस हो रही हैं, उनको उन्होंने तकवीयत दी। एक मरियम नवाज़ का था, पहले आपको वो सुनवाता हूँ, फिर दूसरा बिलावल भुट्टो ने दिया, जिससे लगा ये कि दोनों एक ही रुख पे काम कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का एक ही है। दिखाइएगा पहले मरियम ने क्या कहा। कब तक इन हाउस चेंज को हम एक्सपेक्ट करें? बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला। कब तक इन हाउस चेंज को हम एक्सपेक्ट करें? बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला। अगर इन हाउस चेंज आता है और अपोजिशन कामयाब होती है वज़ीर-ए-आज़म को हटाने में, तो सजेस्टेड नेम्स कौन से हैं? पीपल्स पार्टी का होगा, मुस्लिम लीग नून का होगा, या कौन होगा जो आगे आएगा? भाई ये तो बहुत कबल अज़ वक्त बात है। ये तो पहले सबसे जो हमारी कोशिश है वो यही होनी चाहिए कि इस नाअहल हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाई जाए। बाकी ये सब वक्त आने पे तय हो जाएगा इंशाल्लाह। बिलावल का भी आपको स्टेटमेंट सुनाता हूँ, तो मरियम का एक और भी है कि ये दिनों की बात है, वो भी आपको सुनाता हूँ, लेकिन पहले बिलावल का सुन लें। बिलावल ने क्या कहा। जहाँ तक दूसरी जमातें हैं उनके हक है कि वो अपना स्ट्रैटेजी रखे, अपना प्रायोरिटीज रखे। अगर वो अपने इस्तीफा के मौक़िफ़ छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली अब मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्कान है कि हम मिलके काम करें। अगर वो अपने इस्तीफा के मौक़िफ़ छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली अब मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्कान है कि हम मिलके काम करें। मरियम का वो दूसरा स्टेटमेंट भी हम सुनवा सकते हैं जी, तो वो भी दिखा दें। जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। इनका जो अंजाम है वो बहुत करीब है। पाकिस्तान अब ये हुकूमत एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हकीकत ये है कि इमरान खान के वजीर आज़म की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद आज उनके मेंबर्स उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके मुंह पे उनको ये कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारी कारकर्दगी वो इतनी बुरी है कि हम अवाम में जाने के काबिल नहीं हैं। इमरान खान साहब को अपने वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर लेना चाहिए और आगे
آپ سب جانتے ہیں کہ محاورہ کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے. چانڈیو صاحب 25 کو پی ڈی ایم آپ تو اس کا حصہ نہیں ہے، اگر وہ فیصلہ لیتی ہے تو پیپلز پارٹی سے پھر باقاعدہ مشاورت ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا؟ یقیناً وہ بات کریں گے، قیادت سے بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان تو میرے خیال رابطے میں ہیں زرداری صاحب سے. میں نے کل پڑھا ہے اخبار میں، لیکن میں ویسے کہتا ہوں بلاول صاحب کا اور پھر پیپلز پارٹی کا آصف صاحب کا ہمارا موقف ہمیشہ ایسے رہا ہے. اگر اصولوں کی بنیاد پر جمہوریت کے لیے حمایت کرنی پڑتی ہے تو ہمیں کوئی ایسی گڑبڑ کی بات نظر نہیں آتی. غیر آئینی غیر جمہوری کوئی تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی فوری طور پہ کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتی. ملک کے حالات اور چیز ہوتے ہیں، وہ کچھ کیا کروا لیتے ہیں. لیکن ابھی ایسے حالات ہیں کہ قیادتیں آپس میں بات کریں گی. تو چیئرمین صاحب نے تو کا بیان ابھی آپ نے دکھایا، بڑا واضح بیان، بڑا واضح ہے. اگر وہ اس راستے کو اپناتے ہیں جو آئینی جمہوری قانونی ہے تو ہم تو چلیں گے ان کے ساتھ کرنے میں. فتح صاحب آپ نے کوئی پیش بندی کی ہے 25 سے پہلے؟ آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اتحادیوں کو کیسے ساتھ رکھیں؟ دیکھیں ہمارا رابطہ رہتا ہے حکومت کے ساتھ، آن بورڈ ہے. 4 جماعتیں جو ہیں بلوچستان سے، بلوچستان عوامی پارٹی ہے، جی ڈی اے، ایم کیو ایم، پی ایم ایل کیو، چاروں جماعتیں مکمل طور پر آن بورڈ ہیں، کابینہ میں شامل ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ مکمل چل رہی ہیں، اعتماد کرتی ہیں اور وزیر اعظم کو ان پر اعتماد ہے. دوسرا اپنی پارٹی کے اندر بھی سارے لوگ ایک جگہ پہ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. چھوٹی موٹی ناراضگیاں گلے شکوے تو آپس میں ہوتے رہتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. کون سی جماعت میں نہیں ہوتے؟ گھروں کے اندر ہو جاتے ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ کوئی چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی کہیں نہیں چھوڑ کر جا رہا، سبھی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی حکومتوں نے بھی 5 سال پورے کیے ہیں، یہ حکومت بھی اپنے 5 سال پورے کرے گی. اگلی بات دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں تو نظر آ رہا ہے. 2 اسمبلیاں تھیں فتح صاحب، وہ اسمبلیوں نے مدت پوری کی تھی. یہ کی پوائنٹ ہے، آپ اس کو دوبارہ دہرائیے گا. پچھلی جو پیپلز پارٹی کی حکومت میں یوسف رضا گیلانی 4تھے سال میں چینج ہو گئے تھے، تو پھر راجہ پرویز اشرف صاحب آ گئے تھے. نون لیگ کی دفعہ نواز شریف نااہل ہو گئے تھے تو شاہد خاقان عباسی آ گئے تھے. 5واں سال دونوں کو میسر نہیں تھا آیا. اسمبلیوں نے مدت پوری کی تھی. خدا کرے کہ یہ پرائم منسٹر کو بھی اور اسمبلی کو بھی پورا موقع ملے 5 سال پورے کریں. لیکن ندیم بھائی پارٹی اسی کی حکومت رہی ہے، پارٹی سے حکومت دوسری پارٹی میں شفٹ نہیں ہوئی. تو آپ توقع کرتے ہیں کہ اگر چینج آئے گی تو پی ٹی آئی کی حکومت رہے گی لیکن پرائم منسٹر چینج نہیں؟ ایسی چینج بھی نہیں آئے گی. پرائم منسٹر یہی رہیں گے. عمران خان کے خلاف کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، کوئی گیلانی پہ کرپشن کا نہیں تھا ہوا، وہ ایک لیٹر نہ لکھنے پہ جج صاحب نے کہا گھر جاؤ. اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. حکومت چلے گی، 5 سال پورے کرے گی. اور اسی طرح یہ اصل میں ہوتا یہ نا، اپوزیشن کے کارکن جب مایوس ہوتے ہیں تو ان کو لولی پاپ اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں. بس حکومت جا رہی ہے ہم آ رہے ہیں، حکومت جا رہی ہے ہم آ رہے ہیں، یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور تاکہ لوگ ان کے ساتھ جڑے رہیں. یہ ہمیشہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. جب بھی ایک حکومت بنتی ہے تو اس کی اپوزیشن 1 سال کے بعد یہ گردان شروع کر دیتی ہے. اب مڈ ٹرم پہلے زمانے میں ہوتا تھا مڈ ٹرم الیکشن ہونے والا ہے، حکومت کو صدر مملکت توڑ رہے ہیں، جب 58(2)B کے اختیارات تھے. تو یہ ایک مسلسل ایک اسٹریٹجی رہی ہے اپوزیشن کی ہر دور میں، ہوا کسی بھی جماعت کی اپوزیشن ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. انہیں صبر کرنا چاہیے. پتہ چل جائے گا 1 ہفتے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. 1 ہفتہ میں کہتا ہوں 1 سال میں بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ حکومت اسی طرح چلے گی اور اس میں کوئی شک و شبہ ابہام کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اور جو اس کے خواب اور خیالات میں مگن ہے، خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن خواب رات کے وقت دیکھا جاتا ہے، جاگتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا، سوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. تو سوتے ہوئے دیکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ خواب دیکھتے رہیں، کچھ نہیں ہونے والا آپ کا. اگر حکومت اسی طرح چلے گی جی تو لوگ مر جائیں گے. آپ آج بھی دیکھ لیں، آپ باہر نکلیں جس سے مرضی پوچھ لیں، کوئی کہتا ہے 12 تاریخ کو تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، کوئی کہتا ہے 16 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے. اگر حکومت ایسے ہی چلے گی اور حکومت کا یہی کام ہے ایسے چلنا اور یہی عذاب ہے عوام پہ، تو ٹھیک ہے. پھر کیسے چلے گی؟ اگر یہ واقعی ان کی سوچ ہے کہ لوگوں کے بچے بھوکے مر جائیں گے اور یہ محلوں میں بیٹھ کے وہ وزیر اعظم ہاؤس جس کو یونیورسٹی بننا تھا، وہ گورنر ہاؤس جس کی دیواریں گرنی تھیں، وہ کیا ہوا سب کو جی؟ یہ کیا انہوں نے ریاست بنائی ہے؟ اور یہ کرپشن کہتے ہیں عمران خان صاحب کے پر نہیں ہے الزام، میں مانتا ہوں، مگر توشہ خانہ کا حساب تو عمران خان صاحب نے نہیں دیا نا. تو پوچھتے رہے آپ بھی پروگرام پہ اور ہم بھی پوچھتے رہے کہ آپ چھوڑ دیں اگر کوئی ملکی ایسا کوئی نیوکلیئر سیکرٹ ہے جس سے ملکی تحفظ جو ہے اس میں کچھ
خرابی آتی ہے تو آپ صرف یہ بتا دیں کہ خان صاحب نے یا ان کے خاندان کے کسی فرد نے توشہ خانے سے کچھ تحائف لیے یا نہیں لیے، اور مت بتائیں کہ کس مصدق ملک صاحب کے ختم ہو تحفے گئے، تھے صرف ایک لائن میں بتا دیں 25 کو کیا حتمی پیش رفت ہونے کا امکان ہے کہ اتفاق رائے ہو جائے کہ عدم اعتماد میں کب اور سمجھتا کیسے ہوں جی پیش یہ کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے بل پیش کیا ہے اس کے بعد حتمی پیش رفت ہو چکی ہے، اب یہ حکومت نہیں چل سکتی. یہ جو انہوں نے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ریاض فتحانہ صاحب، مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.